الحمد لله الحمد لله الذي نذر قلوب المؤمنين بنور اليقين والإيمان. الصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے. وہی واحد ہے، وہی احد ہے، وہی اکیلا ہے، وہی تنہا ہے. زمین و آسمان کا مالک ہے. سمندروں میں چلنے والی کشتیاں اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چنٹیوں کا خالق اور مالک ہے. وہ رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے. تمام چیزوں کا قبضہ قدرت صرف اسی کے ہاتھوں میں ہے. وہ لم یلد ولم یولد ہے. درود و سلام نازل ہو میرے و آپ کے آقا تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کے لیے، جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ اس دنیا میں رہنے والے ہر فرد کو ظلمت میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو نور ہدایت کی جانب لے آیا. وہ رحمت للعالمین ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ ختم رسل ہے، وہ اللہ کے لاڈلے ہیں. انہی کے ہم امتی ہیں. حاضرین محترم، ہم پچھلے 2 جمعہ سے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں وضو، طہارت، پھر اذان کے فضائل، پھر مسجد میں آنے کی اہمیت اور مسجد کے اہمیت کے تعلق سے پچھلے جمعہ تک ہم سنتے آ رہے تھے. پچھلے جمعہ ہم اذان کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس میں کچھ عبرت
دردناک واقعات ہم نے سنا، اور مسجد کی اہمیت کے تعلق سے بتاتے ہوئے بات ختم ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، نماز کی حکمتیں کیا کیا ہیں، کن کن نمازوں کے پڑھنے میں اللہ رب العزت اپنی خاص نعمتیں اور اپنی خاص فضیلتیں بندوں کو نوازتا ہے۔ ایک تو قرآن کی روشنی میں فضیلت ہے، احادیث کی روشنی میں بھی فضیلت ہے، اور نماز کے پڑھنے میں حکمتیں بھی ہیں۔ تاریخ کے واقعات پر اگر ہم غور کریں گے، ایک ایک نماز کی ایک ایک حکمتیں معلوم ہوگی، جس سے انسان کو ان نمازوں کے پڑھنے میں اسے ایک دلچسپ ایک شوق ہوگا، تاکہ اگر اس بندے کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت اور توفیق مل جائے تو نماز کی ہر ایک حکمتیں، ظہر کی فضیلت، فجر کی پڑھنے کی فضیلت، عصر کے پڑھنے کی فضیلت، اور مغرب اور عشاء کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اگر ان فضیلتوں کا احساس اگر دل میں بیٹھ گیا، خدا کی ذات سے یہی امید ہے اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا قرب نصیب کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اسی اپنے خاص نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کیونکہ قرآن کا بتایا ہوا ہر حرف، ہر آیتیں جو نماز کے تعلق سے ہے، وہ بڑا ہی اللہ تبارک و تعالی بندوں کو حکمتوں سے خالی نہیں رکھا ہے۔ ہر ایک آیت کے اندر جتنے بھی آیتیں نماز کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اگر ان آیات پر اگر انسان اگر غور کر لے، اگر سمجھ لے، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کر لے، تو انشاءاللہ کبھی اس کی زندگی میں مرتے دم تک وہ نمازوں کو چھوڑے گا نہیں، بشرطے کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کا، نماز کی محبت اس کے دل میں بس جائے۔ آئیے ہم پچھلے جمعہ ہم سنتے تھے، آخری میں مسجد کے تعلق سے ہم نے سنا، آخری میں ایک حدیث سنے، اسی پر بات ختم ہوئی ہماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت آسمانی بلائیں اور مصیبتیں اور عذاب اس دنیا میں جب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت چند ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنا عذاب بھیجنے کو موقوف کر دیتا ہے، عذاب کو اور بلاؤں کو اللہ ہٹا دیتا ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عذاب بھیجنے کا ارادہ ہوتا ہے تو میں ان قوم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو لوگ کثرت سے مسجد کو جاتے ہیں اور مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے آپس میں بغض رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو راتوں کے آخری حصے میں اٹھ کر کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ اگر کسی قوم میں یہ تین چیزیں پائی جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العزت بھیجنے والی جو آفتیں اور مصیبتیں ہیں، عذاب ہیں، اس قوم سے اللہ ہٹا دیتا ہے۔ اور استغفار کے تعلق سے ہم آیات سنے تھے پچھلے جمعہ، اسی پر بات بھی ختم ہوئی۔ بات اور دو حدیثیں باقی رہ گئی تھی جو آپ حضرات کو بتانا ضروری تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ قدم اٹھا کر رکھتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، گناہ ختم کر دیتا ہے، اور گناہ سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ گھر سے مسجد کو آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ اگر تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار کو بند کر کے مسجد کو آ جائے، اللہ نے کہا کہ فرشتوں کے ذریعے سے تیرے دکان کی حفاظت کروں گا، اگر تو دکان کو مکمل بند ہی کیوں نہ کیا ہو، مکمل بند کرے یا نہ کرے، پھر بھی اللہ اس بندے کے لیے جس نے اللہ کے خاطر مسجد کو گیا عبادت کے لیے، تو اس کے پیچھے حفاظت اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرتا ہے، تیرے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے، مصیبت سے بچاتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، آفات سے بچاتا ہے، تکلیف سے بچائے رکھتا ہے ان کے لیے جو مسجد کو کثرت سے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جب مسجد کو آ جاتا ہے، جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا جب تک وہ بیٹھا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، بشرطے کہ وہ اپنی زبان سے ذکر رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے نمازیں پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن ایسا وقت آئے گا لوگ مسجد کو آئیں گے، صرف آنا مقصد ہوگا، مگر مسجد میں آ کر اللہ کے نبی کا قول ہے، اللہ کے نبی نے کہا مسجد آئیں گے مگر مسجد میں آنے کے بعد ان کی زبان میں صرف دنیا کی باتیں اور دنیا والوں کی باتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگوں کے پاس جا کر نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ کہنے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا قیامت کے دن کی علامت ہے لوگ مسجد میں آئیں گے، یہاں آنے کے بعد دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جائیں گے، حالانکہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھے یا اللہ فرشتے تیرے پڑوسی کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے پڑوسی مسجد کو آباد کرنے والے۔ جب یہ گھر اللہ کا، جب مسجد میں آنے والے بندے کس کے؟ اللہ کے مہمان ہیں۔ جب اللہ کے گھر کو مہمان آیا تو کس کا پڑوسی ہوا؟ اللہ کا پڑوسی ہوا۔ تو بتاؤ کس کے پڑوسی ہیں ہم سب؟ اللہ کے پڑوسی ہوئے، اللہ کے بندے ہوئے۔ تو اللہ نے کہا جب بندہ میرے پڑوسی بن گیا تو مسجد میں آنے کے بعد صرف میری باتیں کرنا، دنیا کی باتیں ہرگز نہ کرنا۔ دنیا کی باتیں تو مسجد میں آ کر ہرگز نہیں، صرف تلاوت۔ مگر رحمت کے فرشتے آتے ہیں مسجد میں۔ اب مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، یاد رکھیں کہ جس مسجد کے اندر جس جگہ اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، رحمت کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اپنی رحمتوں سے ان بندوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب اسی بابرکت مجلس میں آ کر مسجد میں بیٹھ کر جب ہم دنیا کی باتیں، غیبت، جھوٹ، ادھر ادھر کی باتیں یہاں مسجد میں کریں گے، اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیا مطلب تھا؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ جو ہی اذان ہو جاتی تو صحابہ اپنے تمام کاروبار کام کاج کو بند کر کے مسجد کو آ جاتے۔ انہی کی تعریف میں قرآن میں آیت اللہ نے نازل کیا، کیا فرماتا ہے قرآن؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ
لوگ ہیں جنہیں تجارت اللہ کے ذکر سے روکتا نہیں ہے۔ اذان ہو جاتی ہے مگر صحابہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کام کاج کو، تجارت کو چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب، اس دن سے ڈرتے تھے جس دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اذان ہونے کے ساتھ کانپ جاتے تھے، چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، لال اور پیشانی سے شرابور ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا۔ یہ دو حدیثیں مسجد کے تعلق سے مجھے پچھلے جمعہ بتانا تھا، باتیں یہیں پر ختم ہو گئی۔ آئیے اب ہم نماز کی طرف چلتے ہیں، نماز کی فضیلت اور اہمیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کہتا ہے کہ بے شک نماز لوگوں کو برائیوں سے، گناہوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس آیت کے اندر دو لفظ ہیں، منکر، اور ایک لفظ ہم قرآن مجید میں کثرت سے سنیں گے، معروف۔ تھوڑا قرآن پاک کی لغت پر بھی غور کریں، میرے اللہ بھی کیا ہی کتنے اچھے انداز سے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ بھی ہماری زندگی کی تبدیل ہونے میں بڑا ہی کارآمد ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ منکر کا لفظ استعمال ہوا، برائیوں سے روکتی ہے۔ کون؟ نماز۔ اب لائیے منکر، شریعت کسے منکر کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ منکر اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے اندر وہ چیز ناجائز ہو جس کا جواز، جائز ہونے کا ثبوت شریعت اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے، اسے منکر کہا جائے گا۔ معروف کا لفظ بھی ہم نے قرآن میں سنا، تو معروف اسے کہتے ہیں شریعت کے نزدیک۔ مشہور کا لفظ کو استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے نزدیک ہر وہ عمل جائز ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا عمل صالح، نیک عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اسے معروف کہا جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، فرماتے ہیں معروف مشہور کو کہتے ہیں، اب آپس میں کہہ لیتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑے مشہور ہے، معروف ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اسلام کے اندر ہر نیکی کے کام کو معروف اس لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت کے نزدیک وہ چیزیں جانی اور پہچانی چیز ہے۔ نماز جانی چیز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمل صالحہ جتنے بھی ہیں، شریعت مطہرہ اس کو جانتی ہے اور پہچانتی ہے، اسی لیے اس کو معروف کہا گیا۔ جیسا ہم دوسروں کو کہتے ہیں آدمی بڑے مشہور ہیں، لوگ سب پہچانتے ہیں، جانی اور پہچانی چیز ہے۔ مگر معاشرے نے کیا کر دیا؟ جو چیز جانی اور پہچانی معروف شے ہے اس کو انجان چیز بنا کے رکھ دیے۔ کس اعتبار سے انجان چیز بنا دی ہے؟ اب شادی کے موقع پر ہو یا اسٹیشن میں ہو یا سفر میں ہو، کہیں بھی اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو تو دیکھنے والے اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں گویا کہ اس نے نہ کرنے والا کام کر دیا ہو، حالانکہ شریعت کے نزدیک وہ چیز کیا ہے؟ پہچانی اور جانی پہچانی چیز ہے، مگر دیکھنے والا اس کو انجان چیز کی طرح دیکھتا ہے کیونکہ غلط کام کر دیا ہے۔ اگر وہی منکر کو اٹھا لیں، حالانکہ شریعت کے نزدیک جھوٹ شریعت پہچانتی نہیں، غیبت شریعت پہچانتی نہیں، شریعت کے نزدیک وہ چیز کیا ہے کیونکہ شریعت اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا، مگر ماحول اتنا الٹا ہو گیا، کھلے طور پر عام طور پر جھوٹ بھائی آدمی کہتا ہے، سن کر جاتے ہی ہیں، کیوں؟ حالانکہ وہ منکر ہے، ہم نے اس کو سمجھا شاید جھوٹ شریعت کے نزدیک جائز ہے۔ گالیاں ہو رہی، غیبت ہو رہا ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، شادی بیاہ میں طرح طرح کے رسم و رواج ہیں، حالانکہ شریعت اس کو پہچانتی نہیں ہے۔ معاشرے نے کیا کیا؟ شریعت کے نزدیک جو جانی اور پہچانی چیز ہے اسے انجان بنا دیا، اور جس کو انجان چیز ہے شریعت کے نزدیک اس کو جانی اور پہچانی بنا کر رکھ دیا۔ اسی لیے ہماری نمازیں سکون کی نہیں ہیں۔
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب آدمی کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے 5 وقتہ نماز، حالانکہ قرآن کہتا ہے برائیوں سے بے حیائیوں سے قرآن روکتا ہے نماز، مگر نماز بھی پڑھتے ہیں، بعض آدمی جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوری بھی کرتا ہے، یہ کیسا نماز؟ کیوں نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغل خوری بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم سب سے پہلے اپنی نماز میں غور کرو، نماز کو نماز کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک آدمی علاج کر رہا ہو، دوائیاں لے رہا ہو، مطلب کیا کرنا ہے؟ وقت پر ڈاکٹر جو دوائیں بتائے اس دوا کو اپنے اوقات پر استعمال کریں۔ دوسری چیز پرہیز بھی کریں۔ اب یہاں دوائی بھی لے رہے ہیں، پرہیز بھی نہیں ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چوری بھی ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھا جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اس لیے کہ نماز کو جس انداز سے پڑھنا تھا اس انداز کا نماز، سنت طریقے کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، چوری کرنے والا وہ آدمی جو نمازوں میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز میں چوری کس طرح کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کھڑے ہونے کی حالت میں سیدھا کھڑا نہیں ہوتا ہے، رکوع میں ڈھنگ سے رکوع نہیں کرتا، سجدہ ٹھیک سے ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ جب نماز یہ انداز کا ہو تو بتائیں کہاں سے گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ نماز کو نماز کے انداز کے پڑھنے کی کوشش کرو، نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش کرو، اس کے بعد واقعتاً نماز کے اندر وہ اثرات اور روحانیت ہے، انسان کو ضرور گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اچھا، اب اس آیت کا مطلب ہم نے سمجھا۔ اب قرآن مجید کی ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نماز کی اہمیت کو بتلاتا ہے۔ آسمانی جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر انبیاء کو، ہر قوم میں رہنے والوں کو نماز کا حکم دیا گیا تھا، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ہاں، ان کے نماز پڑھنے کے طریقے کچھ الگ ہیں، واجبات الگ ہیں، ان کے نوافل کچھ الگ ہوں گے، مگر نفس نماز ہر امت پر فرض کیا۔ کیسے؟ قرآن سے سنیں گے اس کی اہمیت کا اندازہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت زکریا علیہ السلام کو نماز کا حکم کرتا ہے، کس اعتبار سے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن سے سنیں، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فرشتے انہیں پکارتے ہیں، حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام نماز قائم کرتے ہیں اور نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ زکریا علیہ السلام کے متعلق آیت ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے طعنہ دینا شروع کیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نماز کا حکم کیا، تو ان کی قوم نے حضرت شعیب کو کہا، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تم ہمیں نماز کا حکم کرتے ہو؟ حالانکہ ہمارے باپ دادا نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ ہمیں نماز کا حکم کرتے ہو؟ حالانکہ حضرت شعیب بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اور سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا، اقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین، نماز قائم کرو اور مومنین کو اس کی بشارت دو۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر گئے تھے۔ مقصد کیا تھا چھوڑ کر جانے کا؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار تاکہ میرے بچے، میرے بیوی نماز قائم کرنے والے ہو جائے۔ اتنا ہی نہیں، اور بھی سنیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ نماز کا ذکر اس کے اندر بھی کیا ذکر؟ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
اے میرا رب مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب پیدا ہوئے ماں کی گود میں ہے، ابھی بڑے نہیں ہوئے، معصوم سبھی ماں کی گود میں ہے، خدا کا حکم دیکھیں، خدا کا معجزہ دیکھیں، ابھی بچپنا ہے، زبان سے کھلی اس وقت میں، وہ عمر میں کوئی بولتا نہیں ہے، مگر خدا کی کرامت دیکھیں، گود میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی وصیت فرمایا ہے، کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ پر حکم کیا۔ اتنا ہی نہیں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی نماز کا حکم کیا۔ کیسے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کا حکم ہے۔ کیا کرتے ہیں اللہ کو؟ اللہ نے حکم دیا، کیا حکم کرتا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو۔ توحید کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اشارتاً کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ نماز کا حکم ہے۔ کیسا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب سے ڈرو، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اتنی آیتوں کے اندر ہمیں نماز کا حکم ملتا ہے۔ تقریباً قرآن مجید میں 109 مقامات پر صراحتاً نماز کا ذکر اور اشارتاً 700 سے زائد جگہ پر اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، دوسری عبادتیں الگ الگ شرائط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کو، فرائض کو رکھا ہے۔ کیسے؟ روزہ اٹھا لیں، سال میں ایک مرتبہ، ایک مہینہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہے۔ اس میں کچھ شرائط ہیں، نابالغ نہ ہو اور ناپاک عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی، کمزور آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ اور ادا کر دیں۔ سفر میں رہنے والا روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں قضا اور فدیہ ادا کر لیں۔ اور حج زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی وہاں تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، مال و جائیداد اس کے پاس موجود ہو۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، سال کا گزرنا شرط ہے اور اس میں صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے، قرض سے خالی ہونا ضروری ہے۔ ہر ایک عبادت میں ایک ایک شرائط رکھا گیا ہے، مگر نماز کے لیے کوئی شرائط رکھا نہیں گیا۔ 12 مہینے، سال کے 12 مہینے میں، ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، ہر دن صبح شام نماز ادا کر سکتا ہے۔ کھڑا نہیں تو بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، لیٹ کر نہیں تو اشارتاً۔ اگر اسے بھی نہیں ہو سکتا ہے اور وضو نہیں ہے تو وضو کے بدلے میں تیمم کر لے۔ اگر کپڑا پہننے کے لیے بالکل ہی نہ ہو، شریعت حکم کرتی ہے کہ ننگا چھپ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ کسی بھی حال میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، کوئی شرائط، کوئی قید نہیں۔ ہر آدمی ہر وقت میں نماز کو کھلے طور پر ادا کر سکتا ہے۔ اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، قرآن ایک ایک لفظ کو بھی ایسے انسان کو بتلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پریشانی اور مصیبت کے وقت میں جب تجھے کسی چیز کو ضرورت ہے تو وہ اللہ سے یاد کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پریشانی ہے، مصیبت ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں۔ اور کیا کہتا ہے قرآن؟
کامیابی اگر چاہتے ہو قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والا کامیاب ہو گیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا ہے۔ جب ہم نماز میں قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، کیا ہے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، کھڑے ہو کر نماز کا پڑھنا، رکوع کرتے ہیں، رکوع کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدے کا بھی حکم قرآن پاک میں موجود ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ، اور نماز میں قرآن کی تلاوت اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، رکوع میں پڑھنے والی تسبیح اس کا بھی ذکر قرآن میں، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور سجدے کا ذکر، سجدے میں پڑھنے والی آیت وہ بھی قرآن میں ذکر ہے، کیا ہے؟ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، ہر ایک کا حکم قرآن پاک کھلے طور پر وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، وضو کا ذکر قرآن میں ہے، کیا ہے؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تیمم کرنا ہے تو تیمم کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، پانی نہیں تو پاک مٹی کا استعمال کر لیں، ہر ایک کا حکم قرآن میں کیا اچھے انداز سے بیان کرتا ہے۔ ذکر قرآن میں نماز کا ذکر، سجدے کا ذکر، رکوع کا ذکر، رکوع کی تسبیحات کا ذکر، الگ الگ ذکر قرآن پاک میں موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، تو اس اعتبار سے آدمی گھر بن رہا ہو ستون کو اچھی طرح سے ستون قائم کرے، جب ہی وہ چھت بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ختم کر دیا اس نے اپنے دین کو نامکمل کیا۔ جس نے نماز پڑھا اس کا ایمان مکمل ہوا، جس نے نماز نہیں پڑھا اس کی ایمان میں کمزوریاں پیدا ہو گئی، جب ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی تو طرح طرح کی وساوسیں، خیالات، ذہنی تناؤ رزق میں بے برکتی کا سبب بنتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ستون کی مثال قائم کر کے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ، میں عہد کرتا ہوں بندوں سے، تو یہ ہے اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ دن میں 5 وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کرے گا، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں تو میں اس بندے کو جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اپنی ذمہ داری سے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ میری ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ بتاؤ جب اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا تو اس کی زندگی میں سکون کہاں رہے گی؟ اس کی زندگی میں سکون کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مثال دے کر فرمایا جس کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، ندی ہو، وہ دن میں 5 مرتبہ پانی نہاتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل بدبو باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے جسم میں کوئی بدبو زائل نہیں رہے گی۔ اسی طرح 5 وقت کی نمازیں اگر کوئی بندہ پڑھ لے گا، اللہ کے نبی نے کہا ظاہری اور باطنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ بندہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بندہ دن کے شروع میں 4 رکعتیں اگر پڑھ لے تو میں اس کو، اللہ کے نبی نے کہا پڑھ لے گا تو اس کے دن کے تمام کاموں کو میں اپنے انداز سے اس کو بنا دوں گا، دن کے کام اس کے بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی حدیث بیان فرمائی، ہم حدیث سے سن کر اگر ہماری زندگی میں اگر کمی اور کمزوری اور کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اس کمزوری اور کوتاہی کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے جسم کے 3 گھانٹیاں ڈالتا ہے، ہر ایک گھانٹی ہر ایک گرہ میں وہ یہ کہہ کر شیطان گھانٹی ڈالتا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے، سوتے رہا کر، 3 گھانٹیاں ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا
جب بندہ فوراً اذان کی آواز سن کر اٹھ لیتا ہے تو یہ گرہ کھل جاتا ہے. جب اٹھ کر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہیں کھل جاتی ہیں. تو اس دن وہ چست اور بدکار نہیں ہوتا ہے. اگر اٹھ کر نمازیں پڑھ لیتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا اس کی پوری گرہیں کھل جاتی ہے. شیطان اس بندے کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اور یہ کہتے ہوئے جاتا ہے میں اس بندے کو وسوسوں میں مبتلا کرنا چاہتا تھا, وہ نماز پڑھ کے مجھے ذلیل کر دیا ہے. شیطان یہ کہہ کر بھاگ جاتا ہے. پوری گرہیں کھل جاتی ہیں, اس کے دن کے کام میں بن جاتی ہیں, اس کا دل سکون محسوس ہوتا ہے, دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے, چہرے میں ایک رونق پیدا ہو جاتی ہے, رزق میں برکت بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا کیونکہ صبح کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی روزی اور برکتیں تقسیم کرتا ہے. اگر کوئی بندہ جاگا رہتا ہے تو وہ برکتیں اور رزق کو حاصل کرتا ہے. اگر کوئی سو گیا صبح کے وقت میں, اٹھا نہیں, تو صبح میں رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھے, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, یہ مثال تو بڑی خطرناک تو ہے حضرت ابراہیم بن ادہم نے, مگر سمجھنے والوں کے لیے اشارہ بڑا ہی اچھا ہے. ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک آدمی کسی چیز سے بحث کر رہا تھا. وہ آدمی حضرت ابراہیم بن ادہم کو کہا برکت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ برکت کے تعلق سے بحث ہو رہی تھی. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا کیا تو نے کتیا اور بکری کو دیکھا ہے؟ ہاں میں دیکھا ہوں کتیا اور بکری کو. بتاؤ تو بکری کے بچے زیادہ ہوتے ہیں کتیا کے بچے زیادہ ہوتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کتیا کے زیادہ ہوتے ہیں. یہی تو کتیا کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اور بکری کے کم ہوتے ہیں. حالانکہ آج اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کٹنے والی جانور کون سی ہے؟ کہا کہ بکری ہے. ہر دن کٹتے ہیں, بکری میں تو لاکھوں کے کٹتے ہیں, پوری دنیا میں کٹتی ہے. ابراہیم بن ادہم نے کہا یہی برکت ہے. نے کہا کیسے برکت, اس کے اندر کیسے سمجھنا ہے گا برکت کا؟ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بکری کا ایک ماحول ہے, ایک مزاج ہے, وہ رات میں جلدی سو جاتی ہے, صبح سویرے چرواہا اس کو چرانے کے لیے لے کر جاتا ہے, کیونکہ صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزی تقسیم کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے, میری رحمتیں اور میری برکتیں نازل ہوتی ہے. اسی لیے بکری کے بچے کم ہونے کے باوجود بھی برکتیں زیادہ ہیں. کتے رات بھر چیختے پکارتے رہتے ہیں, صبح فجر کی اذان سے سو جاتے ہیں, اس وقت برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہی برکت ہے. اور صبح سویرے اٹھتی ہے, اس رات پر جھاگنا, جاگے رہنا فاسق اور فاجر گنہگار لوگوں کی علامت ہے. اور صبح سویرے اٹھ جانا نیک لوگوں کی علامت ہے. اس میں دو چیزیں بتلائی. جو کوئی آدمی خدا کی راہ میں اپنے آپ کو, مال اور جان کو قربان کرتا ہے, اللہ کو وہ بڑا مقبول ہے, برکتیں زیادہ ہیں. اور سب سے زیادہ کٹنے والی جانور بکریاں ہیں, مگر اس میں برکتیں زیادہ ہیں. جو زیادہ جانور جن کے بچے ہوں نہیں ہیں, کیونکہ رات بھر جاگتے ہیں. اگر ہمارے معاشرے پر اگر ایک نگاہ ہم ڈال کر اٹھا کر دیکھیں, آج ہمارا پورا معاشرہ رات میں سونے کا ماحول بنتا ہی 12, 12:30, 1 کے بعد. صبح کی اذان کی کان میں سنائی دیتی ہے, مگر اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. ہم ہماری صبح ہوتی ہی 10-11 بجے. کہاں سے برکتیں آئیں گی, کہاں سے روزی میں برکت ہوگا, کہاں سے گھر میں سکون ہوگا, کہاں سے آپس میں محبتیں الفتیں پیدا ہوں گی. رزق کے نازل ہونے کے وقت میں سوتے رہے, رحمتیں حاصل نہیں کیے, سو گئے, برکتوں سے محروم ہو گئے. اللہ اکبر. جو صبح سویرے اٹھ کر دکانیں کھولتا ہے خدا تعالیٰ, کیونکہ اس وقت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں. جو بندہ سب سے پہلے
صبح میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ ہم تو سنیں ہمارے پاس فرشتے دو ہیں، کرامن کاتبین، نیکی کے لکھنے والے اور برائی کے لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، حالانکہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کے لیے کم و بیش 20 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ کسی کے آنکھوں کے پاس، کسی کے کانوں کے پاس، کسی کے پیر کے پاس، کسی کے ہاتھ کے پاس، طرح طرح کے فرشتے دائیں اور بائیں، آمنے سامنے، اوپر نیچے، فرشتوں کو اللہ مقرر کر رکھا ہے۔ ہم نے کئی سارے سنا ہے، بہت سارے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کار دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، چپک جاتے ہیں، مگر اس کے اندر رہنے والے افراد صحیح سالم کبھی کبھار نکل آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاید اس کے اندر رہنے والوں کو کوئی عمل پسند آ گیا ہوگا، فرشتوں کے ذریعے سے ان بندوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ایسے ہی بندوں کے پاس بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی بندہ صبح میں سب سے پہلے نمازوں سے فارغ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا فرشتوں کے ذریعے سے اللہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، جو انہوں نے حفاظت کے ایک واقعہ کو اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں تالاب کے کنارے سویا ہوا تھا، سامنے سے ایک بچھو آیا اور میں اس کے دیکھنے میں لگ گیا۔ دیکھتے ہیں کہ بچھو جاتا کہاں ہے۔ وہ بچھو آیا، سمندر کے کنارے پر ایک کچھوا بیٹھا ہوا تھا، وہ بچھو اس کچھوے پر سوار ہوا اور کچھوا اسے سمندر کے کنارے کے علاقے سے لیتا ہوا جا رہا تھا۔ امام مالک بن دینار نے سوچا کہ میں بھی دیکھوں کہ کچھوا جاتا کہاں ہے بچھو کو لے کر، تو میں سوار ہوا کشتی لے کر، دیکھتا ہوں کہ اس سمندر سے لے کر اس سمندر کے پاس گیا، اور جانے کے بعد ساحل کے کنارے پر مٹی میں آ کر کچھوا رک گیا، اور بچھو اس کے نکل کر اس سے کود کر سامنے گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا گیا، دیکھتا ہوں کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی شراب میں مست ہو کر سویا ہوا ہے، اس کے سرہانے ایک سانپ اپنے پھنگ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بچھو گیا اور اپنے ڈنک سے، اپنی سون سے ایسا زور سے اسے ڈنک مارا، سانپ حکم تو وہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ پورا ماجرا میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد بچھو وہاں سے نکل کر گیا۔ میں گیا، اس نوجوان کو اٹھایا اور کہا کہ تو یہاں سویا ہوا ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا معلوم ہے؟ خدا کا قدرت کا کرشمہ تیرے سامنے پیش آیا ہے، وہ ایک سانپ تجھے مارنے کے لیے آیا تھا، مگر اللہ نے تجھے اس سانپ کو مارنے کے لیے ایک بچھو کو بھیجا اور سانپ کو مارا چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کے لیے فرشتوں کے ذریعے بچھو کی شکل میں آ کر شاید تجھے بچایا ہے، اور تو شراب کے نشے میں مست ہو کر پڑا ہے۔ تو فوراً اس نوجوان نے شرابی سے توبہ کیا، گناہوں سے توبہ کیا، اور یہ کہنے لگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو بچانے، کسی بندے کی حفاظت میں آ جائے تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو بچا نہیں سکتی ہے، بڑی سے بڑی طاقت بھی اس انسان کو بچانے کے لیے نہیں آ سکتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، مگر مثالوں کو سننا نہیں، مثالوں کو سن کر عمل کا جذبہ اپنے اندر لانا ہے۔ آج ہماری پوری نمازیں، آخری ایک بات کہوں میں، یہ تب درمیان میں ہم نے مثال سنا، ابراہیم ادہم کا سنا ہم نے، رات بھر ہماری مجلس گپ شپ میں، گناہوں میں، تمام برائیوں میں ملوث ہو کر پوری راتیں 12، 1، 2 بج جاتے ہیں، کہیں فون میں، کہیں گلی کوچوں میں، کہیں بازار میں، کہیں گالی میں، کہیں غیبت میں، کہیں نافرمانی میں، کہیں گنہگاری میں اپنے اپنے اوقات کو ضائع کیا، مگر صبح کی فرض کی نماز اگر دیکھا جائے مسجد میں ایک صف یا 2 صف، اس سے بھی بڑی بدقسمت کہیں ہوگی تو کسی مسجد میں نعوذ باللہ ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ خدا کی یہاں یا خدا کیا جواب دیں گے؟ کیا خدا کی یہاں ہمارا خوف نہیں ہے؟ کل قیامت کے دن کیا جہنم میں، کیا گڑھے میں، قبر کے گڑھے میں جا کر شیطان کے وہاں اور سانپ ڈسنے کا موقع آئے گا تو اس وقت میں کیا کہیں گے؟ کس سے پناہ مانگیں گے؟
ایسے ایسے سانپ اور ایسے ایسے اژدہا اللہ نے قبر میں مسلط کر رکھا ہوگا۔ خدا را اپنی اوقات سے باہر آ جائیں، اپنی اوقات کو ضائع کرنے سے پرہیز کریں۔ ہمارے پاس پوری وقت ہے، کالج جانے کے لیے وقت ہے، اسکول جانے کے لیے وقت ہے، ٹیوشن کے لیے وقت ہے، دوست و احبابوں کے ساتھ گشت لگانے کے لیے، بیکار کے فضولیات کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اپنے گھر والوں کو وقت دینے کے لیے وقت ہے، الگ الگ ہفتے میں ایک بار گھومنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، فیس بک اور واٹس ایپ چلانے، موبائلوں پر گھنٹے گھنٹے وقت ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ سوائے وقت نہیں ہے تو صرف نماز کے لیے وقت نہیں، صرف نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ نماز کے لیے دعوت دی جائے تو کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، کمپنی میں وہ جگہ نہیں مل رہا ہے، سفر میں تھا جگہ نہیں مل رہا ہے۔ میں کسی کی ذمہ داری، کسی کی احساس پر کل قیامت کے دن حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے نمازی کے سامنے کھڑایا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس ذمہ داری تھی، میں نماز نہیں پڑھا۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام تو پورے ملک کے سلطنت کے بادشاہ تھے، انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور کوئی کہے گا یا اللہ میں بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کھڑا کیا جائے گا، سب سے بڑی بیماری میں، بلاؤں میں، مصیبت میں مبتلا تھے تو حضرت ایوب اس وقت میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی۔ کوئی کہے گا یا اللہ اولاد کی زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلائے گا جن کے 11 بچے تھے، جنہوں نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی۔ آج ہمارا بہانہ بیمار، نماز چھوٹ گیا، سفر، نمازیں چھوٹ گئی، اولاد، نماز چھوٹ گئی، کاروبار، نماز چھوٹ گئے، میں کسی کے بڑے بڑے ادارے کا ذمہ دار ہوں، نمازیں ہماری چھوٹ گئی۔ بہانہ بناتے ہیں وقت نہ ملنے کا، وقت نہ ملنے کا بہانہ بناتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نماز کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے، بڑی ہی اہمیت کے تعلق سے بتلایا۔ احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے بتلایا ہے، اور بھی باتیں، نماز کی اسرار و رموز، نماز کی حکمتیں اور نماز نہ پڑھنے کی سزائیں اور بھی باقی رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف سننا نہیں ہے، سننا کمال نہیں ہے، قرآن کی آیات پر غور کرو، ان واقعات پر غور کرو، اپنی زندگی میں ان واقعات کو اپنانے کی کوشش کرو، جب جا کر انشاءاللہ اس نماز اس بندے کے اندر ایسا اثر کرے گا۔ سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور نماز کو نماز کے انداز، پڑھنے کے طریقے سے پڑھو۔ صرف نماز پڑھنا، آئے کھڑے جھکے بیٹھے سجدہ کیے رکوع کیے، اتنا ہی فائدہ ہوگا، مگر نماز کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔